ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ لوگ آپ کیسے ہوں گے. آج ہم جو کوشچن ڈسکس کرنے جا رہے ہیں مفتی یاسر ندیم صاحب سے. ایک کالر ہندو کالر یہ کوشچن کرتا ہے جو کہ بہت کامن کوشچن ہے, ہندوؤں کی طرف سے اسپیشلی آتا ہے کہ ہندو تو بتوں کو پوجتے ہیں, آئیڈلس ورشپ کرتے ہیں, لیکن مسلمان کیا کرتے ہیں؟ مسلمان بھی ایک پتھر کے کعبے کو اور اس کے اندر جو ایک پتھر رکھا ہوا ہے حجر اسود جو بلیک سٹون ہے اس کو بھی چومتے ہیں, پوجتے ہیں اور کہتے ہیں وہ گناہ معاف کرتا ہے, گناہوں کو ختم کرتا ہے. اور مسلمانوں میں ہندو میں اس طرح سے کیا فرق ہے؟ بہت ہی کریٹیکل کوشچن ہے, اس کو غور سے سنیے گا. مفتی صاحب جو جواب دیتے ہیں اس کے بعد ایک اور اعتراض کرتا ہے وہ ایک حدیث کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ہے سنن نسائی کی 3773 کہ کعبہ کی قسم کھائی ہے, کہ کعبہ کو پتھر کا کعبہ ہے اس کی قسم کیوں کھائی ہے. حالانکہ وہ مس ریپرزینٹ کر رہا ہے, وہ آگے جا کے اب جب سنیں گے تو آئیڈیا ہو جائے گا. تو یہ چیزیں ہمیں چھوٹی چھوٹی پتہ ہونی چاہیے, ہر مسلمان کو اس کا آئیڈیا ہونا چاہیے ہر لحاظ سے کہ کوئی بھی اسلاموفوب اور کوئی بھی نان مسلم متعصب ایسا سوال کرے تو ہمارے پاس الحمدللہ اس کا جواب ہونا چاہیے اور اپنے دین کے اوپر ہمیں اتنا اعتماد ہونا چاہیے. جن مسلمانوں کو آپس میں دل میں شکوک و شبہات ہیں یا جو نان مسلم سے اسلام کے بارے میں کلیریفیکیشن چاہتے ہیں, مسکنسیپشن دور کرنا چاہتے ہیں, وہ پلیز ایسی چھوٹی چھوٹی کلپس ضرور دیکھا کریں اپنی تسلی کے لیے. اور کسی کا اگر کوشچن ہے آپ کے جو یاروں میں دوستوں میں کسی کا, اس کو بتانے کے لیے بھی آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے. امید ہے انشاءاللہ اس ویڈیو کو انجوائے کریں گے آپ. اس کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے. اس سے یوٹیوب الگورتھم میں یہ ویڈیو اوپر آئے گی, جو لوگ دیکھیں گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ. آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو. کالر ہیں ہمارے, وہ ہیں ادویتا ویدانتا. جی بھائی. ویسے مفتی صاحب بالکل ٹھیک. پہلے آ چکے آپ؟ نہیں, فرسٹ ٹائم. اچھا فرسٹ ٹائم ہے, ٹھیک ہے. نہیں آئے ہوئے ہیں, یہ آئے ہوئے ہیں, بہت بار آئے ہیں. خیر کر لیں بات. امیر بھائی آپ کے چینل پہ ہے, اس کے چینل پہ نہیں ہے. اچھا آپ کے چینل پہ فرسٹ ٹائم. جی میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب, قرآن کہتا ہے اپارٹ فرام اللہ nobody else can forgive sins, right? بولیں بولیں. بٹ آپ بلیک سن کو کس کرے تو in the sense it will forgive sins, you believe that. So obviously black sun is Allah. You are a pagan. اچھا ٹھیک ہے. اور ایک بات کعبہ ہے نا, کعبہ ہے نا, it is an idea of Allah, it is a house of Allah, but Hindu temples are created by man, so your God himself is pagan. اچھا ایک بات بتائیں دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ جب آپ لوگ یہ سوال سوچتے ہیں تو واقعی آپ کا ضمیر آپ کا ساتھ دیتا ہے کہ یار یہ سوال بالکل جینیوئن ہے, یا آپ سوچتے ہیں کہ بس کر دو, کرنے سے مطلب اگلا بندہ اگلے بندے کی وہ مانیتا ہے یا نہیں ہے, بس کرنے سے مطلب. سوال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر سوال مسلمانوں کے خلاف ہو تو وہ بالکل ان کے ریشنالٹی ہے. اچھا اب میں آپ نے سوال کیا, اس کا جواب دے دوں میں؟ جواب چاہیے نا تو بیچ میں بولیے گا مت. اچھا حجر اسود کے تعلق سے جو بلیک سٹون جس کو آپ نے کہا ہے, جو بات آتی ہے کہ وہ انسانوں کے گناہوں کو چوس لیتا ہے, کھینچ لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عمل کو جو حجر اسود کے بلیک سٹون کو ٹچ کر کے یا اس کا طواف کر کے جو کیا جا رہا ہے اس کو گناہوں کے بخشنے کا سبب بنایا ہے. تو آپ نے کیا کیا کہ سبب کو, کاز کو اور کریٹر آف کاز کو ایک مان لیا. یہ ہے آپ کا ریشنل ایرر. جب مثال کے طور پر میں آپ کو آپ کے گھر میں مثلا مائکرو ویو ہے, مائکرو ویو میں آپ کھانا گرم کریں, خود ہی آپ کھانا رکھیں گے, اس کے بعد بٹن دبائیں گے اور وہ چلے گا, مائکرو ویو میں کھانا گرم ہو جائے گا. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مائکرو ویو نے خود کھانا گرم کیا؟ نہیں کہہ سکتے. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مائکرو ویو نے کھانا گرم کیا؟ کہہ سکتے ہیں, دونوں باتیں صحیح ہیں. خود کھانا گرم کیا اس لیے نہیں کہہ سکتے چونکہ آپ نے کھانا رکھا تھا, اور مائکرو ویو نے کھانا گرم کیا اس لیے کہہ سکتے ہیں آپ چونکہ وہ مشین اسی کام کے لیے ہے, لیکن اصل کام کرنے والے آپ ہیں چونکہ آپ جو ہیں وہ کاز کو پش کرنے والے ہیں اور مائکرو ویو کاز ہے. یہ میں نے ایک ویسے ہی مثال دی آپ کو. اسی طریقے سے خدا
وہ کریٹر آف کاز ہے. اور جو حجر اسود، بلیک اسٹون، کعبہ، یہ عبادتیں، نمازیں، روزہ، یہ سارے کے سارے کازز ہیں. کریٹر آف کاز اور کاز ایک نہیں ہے. ایک منٹ، اوکے، آپ نے بولا نا، میں ایک بات بولتا ہوں. سورہ میں ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں. سوری ویدانتا بھائی ایک منٹ یار، مجھے بولنے کیوں نہیں، مجھے دیتا ہی کوئی نہیں بولنے. بھائی جو سناتنی آتا ہے کہتا ہے یہ بس چپ کر جائے، باقی بولیں. آپ ڈائریکٹ نیوک چھوڑ دیتے ہیں عامر بھائی. پتا نہیں کہ ان کے پاس تو گوبر ہے، اس سے ریڈیشن سے بچ جائیں گے. میں چاہے نیوک چھوڑوں یا ہائیڈروجن بم چھوڑوں، ان کے پاس تو گوبر ہے نا، ان کو کیا ٹینشن ہے. اچھا ویدانتا جی عامر بھائی بولیے. آپ کے نیوک کا حل ہو گیا مسئلہ، ٹینشن نہ لیں. اب آگے بات دیکھیں، سورہ ہود کی آیت نمبر 114 ہے. آپ صرف حجر اسود پر رک گئے، ٹھیک ہے جی. قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں آیت 114 میں کہتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. کیا مطلب ہے؟ اسباب. ایک حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں یا ایسے صاف ہوتے ہیں جیسے تمہارے گھر کے قریب نہر ہو اور 5 بار غسل کرے، کیا اس پر میل ٹک سکتی ہے؟ نہیں ٹک سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ معاف کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اسباب مسبب الاسباب وہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اس کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. اچھا ایک اور حضرت عمر فاروق اگر حجر اسود کو مطلقاً ہم جو ہے وہ گناہ بخشنے والا سمجھتے، خدا مانتے یا مطلقاً یعنی کیٹاگوریکل اس کو سمجھتے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کی طرف کہا تھا کہ تو میرے نزدیک ایک پتھر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ تجھے چومتے تھے یا تیری طرف ہاتھ اٹھاتے یا تجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. یہ اتنی بڑی دلیل ہے جی. بالکل. اچھا آپ کا یہ سوال ہوا ہوا میں، اب رک جائیے بھیا، رک جائیے. سوال کا جواب آپ لینے آئے تھے نا، تو جواب پہلے. اب دوسرے سوال کا آپ نے بھائی دوسرے سوال کا جواب چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ دوسرے سوال کا جواب چاہیے آپ کو، نہیں چاہیے؟ اچھا تو آپ نے یہ بولا کہ ہندو جو ہیں وہ ٹیمپلز بناتے ہیں تو وہ پیگنز کہلاتے ہیں، اور کعبہ بنانا وہ خدا کا آئیڈیا ہے تو خدا بھی پیگن ہوا. یہ اتنی لیکچر آپ لاجک لاتے کہاں سے ہیں؟ خدا نے اگر کعبے کا آئیڈیا یا کعبے کا بنانے کا حکم اس لیے دیا ہو کہ کعبے کی عبادت کی جائے، تب تو آپ کی بات صحیح ہے. کعبے کی تو عبادت ہوتی نہیں ہے. آپ جو ٹیمپل بناتے ہیں اس میں رکھی ہوئی مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں آپ. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. جی اور اس موضوع کے اوپر کتنی مرتبہ ہم بات کر چکے ہیں. ایک منٹ جی ہاں. In a hadith, Prophet Muhammad said by the Kaaba. Did he say that? Did he swear that by the Kaaba? اچھا یہ وربل کعبہ ہے، وربل کعبہ ہے. ایک منٹ وربل کعبہ ہے، وربل کعبہ. مفتی صاحب ویٹ آپ نے بول دیا، میرے کو بولنے دو ابھی. اور ایک حدیث ہے اس میں بلیک اسٹون از رائٹ ہینڈ آف اللہ. دیٹ مینس آپ مانتے ہیں کہ وہ اسٹون اللہ ہے، اس لیے وہ اسٹون. ایک منٹ اس حدیث کا، ایک منٹ ایسے نہیں چلے گا. ریفرنس دیجئے، دونوں حدیثوں کا ریفرنس چاہیے. ایگزیکٹلی پہلے پہلی کا دیں، پہلے پہلی کا دیں اور اس کے بعد دوسری کا دیں. اوکے میں اب بھی دیتا ہوں، ویٹ کرو. یہ کمال ہے کہ گھر بنایا ہے اس کی پوجا کے لیے، فل اور کہہ دیا جائے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. صحیح مسلم، سنن نسائی، صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن نسائی 3773. نہیں صحیح مسلم ہے، سنن نسائی ہے. سنن نسائی ایڈیٹ. یہ دیکھیں یہ آیت میں نے حدیث لگا دی. اچھا کون سی ہے؟ سنن نسائی 3773 مفتی صاحب. اس میں دیکھیں بھائی خود کا پروفٹ نے محمد نے وہ سنا ہے، وہ ویدانتا سنا ہے مفتی صاحب نے کیا کہا ریفرنس. میں بات کر رہا ہوں مفتی صاحب سے. یہ کیا ہے یار؟ یہ تو سارے سناتری میرے گریبان کو پڑھنا شروع ہو گئے. یہ تو کہتے تھے ہم پیسفل ٹالرنس قوم ہے. یہ تو ان کا یار یہ تو تھوڑی دیر پہلے کہتے تھے مسلمان ایکسٹریمسٹ ہیں. یہ تو سارے اگر ہم نے ابھی یہ ثابت کر دیا اور باقاعدہ حوالے سے ایمانی والنذور اس میں ہے باب الحلف بالکعبہ.
हलफी बिल काबा, काबा के हल्फ क्या लेना कसम ठीक है खाने। या नहीं है? हाँ, उसमें कहते हैं अन्ना यहूदियन अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकाला इन्नकुम तुनद्दिदून व इन्नकुम तुशरिकून व तकूलून माशा अल्लाह व शैता व तकूलून वल काबा। आप काबा की कसम खाते हो, इल्जाम लगाया, जिस तरह ये आकर कह रहे हैं। फअमरहुमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया, इदा अरादू अन यहलिफू अन यकूलू व रब्बिल काबती व यकूलून माशा अल्लाहु सुम्मा शैता। अल्लाह जो चाहता है वो होता है, और रब्बिल काबा, काबा की कसम काबा के रब की कसम उठाई है, काबे की कसम नहीं उठाई। छोड़ दो, और एक बात पूछूं मैं आपसे, आप ये दे दो, मैं एक बात पूछता हूँ आपसे। क्या पूछिए पूछिए पूछिए। मैं नॉन ड्यूअलिटी को बिलीव करता हूँ, तभी किसको? नॉन ड्यूअलिटी राइट है। किसको? नॉन ड्यूअलिटी, अद्वैत, नॉन ड्यूअलिटी, नाइन रियलिटी, नॉन ड्यूअलिटी, ड्यूअलिटी, डुअलिटी, भाई, नॉन डुअलिटी। हाँ, नॉन ड्यूअलिटी को मानता हूँ, तभी इस बात से नॉन ड्यूअलिटी इज राइट। प्रूव मी रॉन्ग। थोड़ा सा उसको वाज़ेह करें, क्या चीज है ये डुअलिटी? नॉन डुअलिटी, नॉन डुअलिटी करें। नॉन ड्यूअलिटी का मतलब ये कि पूरा पूरा एंटायर विश्व है ना, पूरा यूनिवर्स है ना, एक सिंगल यूनिटी है ये नॉन। हाँ, तो आप उसको नाइन न के नॉन डुअलिटी थोड़ा सा वाज़ेह करके बोले। जी हाँ, ठीक है। पूरा यूनिवर्स सिंगल एंटिटी है। ओके, सिंगल यूनिटी वो उसको नॉन ड्यूअलिटी बोलते हैं। तो इस्लाम का तौहीद है वो फॉल्स है, नॉन ड्यूअलिटी राइट है। प्रूव मी रॉन्ग। वाह, चलो जी, अब बैठ के सोचो। ये बैठे सही हैं है। ऐसे। मेरा दावा ये है, प्रूव मी रॉन्ग। भाई दलील दो ना। दलील क्या है? क्लेम मेरा है, प्रूव मी रॉन्ग। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ ना, प्रूव मी रॉन्ग। आप इस्लाम को क्यों पूछ सकते हैं? आपको रॉन्ग प्रूव जब करूंगा जब दलील दोगे। दलील क्या है? डिबेट स्टार्टिंग नहीं हुआ तो मैं चैलेंज किया हूँ, मैं वेदांता थैंक यू, वेदांता थैंक यू। रिजेक्ट करो। वाह भाई वाह, यानी हमारी किस्मत में भाग रहे हैं, सांस चढ़ गया, भाग रहे हैं, सांस चढ़ गया, हंस के सांस चढ़ गया। हमारी किस्मत में ऐसे हम भाग रहे हैं, हम भाग रहे हैं, हमें सांस चढ़ गया हंस के, हम भाग रहे हैं। आमिर भाई तो बीच में भैया दलील क्या है? दलील दो तो प्रूव करेंगे ना रॉन्ग। तू बाजू में रह, तू मुफ्ती साहब से बात कर रहा हूँ ना। नहीं, एक मिनट, एक आमिर भाई इसको निकालिए, ये बदतमीजी पर आ गया। अच्छा ठीक है। ये क्या कोई गाली गलौज कर रहे थे? ये कह रहा तू बाजू में रहे, ये तू तड़ाक पर आ गया। अच्छा हाँ, वो नहीं, मैं सिर्फ ये मेरा सवाल देखें, ये जो कहते हैं, मेरा अब सनातनियों से सवाल है, ये है अद्वैता वेदांता। ये तो कहते थे कुछ अरसा पहले कि जी हम एक्सट्रीमिस्ट नहीं हैं, सिर्फ मुसलमान ही एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, नॉन टॉलरेट लोग होते हैं, बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। मैं तो बोलता हूं तो मैं थोड़ी सी बात करता हूं, सारे बैठे हुए हैं, मुझे भी स्ट्रीमयार्ड ने माइक परमिशन दी हुई है, इसलिए दी है कि कभी कभी बीच में बोल लूं। मैं तो जैसे मेरी सांस निकलती है, हाँ निकलती है, ये मेरे गिरबान पकड़ लेते हैं। मैं तो सोच ही रहा हूं कि अभी मैं यूपी में हूं, अगर मैं कहीं जो है वो कहीं इनके करीब होता तो ये तो मुझे ले दे जाते। दूसरी चीज वगैरह जो ये हदीस पेश कर रहे हैं, उसको तो आपने, उसमें जो ये पेश कर रहे हैं काबा की, उसमें तो अल्लाह के रसूल हुक्म दे रहे हैं कि यक़ूलू व रब्बिल काबा। जी वही कह रहे हैं, रब्बिल काबा का अल्फाज हदीस के अंदर आए हैं, और जो हदीस वो है अल हजरुल अस्वद यमीनुल्लाहि फिल अर्ज़, वो हदीस तो साबित ही नहीं है। साबित ही नहीं, तो दोनों तो ये नॉकआउट। देखिए मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि कई पब्लिक को इनकी आवाज समझ नहीं आ रही थी। कोई मसला नहीं है उसमें, वो अल्लाह की तरफ से है। तो दो चीजें, एक हदीस इन्होंने पेश की जहां ये कह रहे हैं काबे की कसम खाई गई, सुनन निसाई की 3773, कोई भी जाके चेक कर ले, अल्लाह के रसूल इस कसम से मना फरमाकर हुक्म दे रहे हैं कि कसम ये खानी है, अगर खानी है रब्बिल काबा, काबे के रब की कसम, हुक्म ये दिया। यानी जो इल्जाम यहूदी ने लगाया वो अद्वैता वेदांता ने कॉपी पेस्ट कर दिया। जी मक्खी पर मक्खी मार दी। नहीं, वो बात सही है, एक आदमी की अगर अकल इतनी लो है, रैशनैलिटी उसकी इस कदर नीचे जा चुकी है कि उसकी पस्ती की कोई इंतहा नहीं, और वो आके ये कहे मेरा दावा ये प्रूव मी रॉन्ग। भाई दावे को गलत साबित किया जाता है दलील की रोशनी में, दलील तो तुमने दी ही नहीं। ये ऐसे ही है कि मैं इनके घर पहुंच जाऊं और कहूं ये मालिक मैं हूं, प्रूव मी रॉन्ग। चलो जी। अच्छा मजे की बात ये है कि तब भी प्रूफ जो है वो मुझे ही, ऑब्वियसली बाहर सूरत, ये मुद्दा दलील वाला मुद्दा ही, ये पूरी दुनिया का कानून है। जमाल जी हमारे साथ आके सर्कस करने आते हैं जी, इनकी लॉजिक है। अच्छा जी, अगले जो